دربار نبی سے دربار نبی سے. آگے کا اشعار دیکھیں کیا خوبصورت ترجمانی، کیا خوبصورت باتیں کی اعلیٰ حضرت نے. جب تک مکے میں رہے کعبے کے گرد پھرتے رہے، اب جب مدینے جا رہے ہیں اب کیفیت کیا ہے. ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، سبحان اللہ، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے. یہ ارادت کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے. ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے. واہ، جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ اس کیفیت کا اظہار ہو رہا ہے، اس کیفیت کا اظہار ہو رہا ہے کہ کوئی مسلمان جب مکہ مکرمہ جاتا ہے اور جب وہاں سے پلٹتا ہے تو کوئی بھی خوشی خوشی نہیں پلٹتا ہے. بڑا یعنی کہ افسردہ اور بوجھل قدموں سے، یعنی قدم من بھر کے ہو جاتے ہیں، بڑے دھیمے دھیمے سے وہ واپسی آتا ہے کہ پتہ نہیں پھر وہ نظارے نصیب ہو نہ ہو. تو اس طرح ٹھہر ٹھہر کر چلنا اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہے کیوں. ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے، سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے. ماشاءاللہ، واہ واہ. زمزم کا کنواں جو پہلے ہوتا تھا آج تو وہ نہیں ہے. آج تو کولر لگ گئے ہیں، دور نلکے لگ گئے ہیں، دور دور تک پہنچ گیا. ٹھنڈا پینا تو ٹھنڈا پیے ورنہ غیر مبرد پیے. وہ پہلے جو ہے وہ زمزم کا کنواں یوں زمزم جو ابلتا تھا یوں نکلتا تھا، اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ یہ کیفیت کیا ہے زمزم کی. کہتے ہیں کہ ڈوبا ہوا گے شوق میں زمزم اور آنکھ سے، واہ، ڈوبا ہوا گے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے گے یہ حسرت کدھر کی ہے. آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مکہ مکرمہ سے میں محبوب کو لے کے چلی تو میں نے سوچا کہ محبوب کو حجر اسود کا بوسہ دلا دوں. جب لے کے پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حجر اسود اپنی جگہ سے باہر آتا ہے اور حضور کو چم لیتا ہے. حجر اسود جو کہ جنت سے آیا تھا تو ابیض تھا، اب اسود ہو گیا. اب وہ مدینے کے مسافر سے کیا کہہ رہا ہے زبان حال سے؟ جب کوئی مدینے جا رہا ہے، حضور کے دربار جا رہا ہے تو حجر اسود زبان حال سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے. کیا کہنے، کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے. ناظرین کی توجہ قائم رکھنے کے لیے کبھی کبھی میں یہ بات کہتا ہوں جو کہ بڑی ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بادشاہ آتا ہے، کسی ملک کا وزیر یا صدر آتا ہے تو اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے کہ اس کے لیے باب کعبہ کھولا جاتا ہے، سیڑھی لگتی ہے، پھر وہ آتا ہے جس کے پاس چابی ہوتی ہے، پھر تالا کھلتا ہے، پھر دروازہ کھلتا ہے، پھر وہ صاحبان اندر جاتے ہیں، تھوڑی دیر رہتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. یہ ہوگا بادشاہوں کے لیے، صدور کے لیے، وزراء کے لیے. لیکن ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیروں کے لیے دروازہ ہی نہیں. واہ، حتیم کیا ہے؟ یہ عین کعبے کا حصہ ہے تو دروازہ ہی نہیں ہے. پروفیسر صاحب یہاں جائیے، پڑھیے، نکلیے، جتنی بار جانا جائیے، لائٹ بھی ہے، پنکھے بھی ہے، ہوا بھی آ رہی ہے، دروازہ ہی نہیں ہے. اور حتیم جو ہے وہ اپنی آغوش کھول کر دعوت دے رہا ہے کہ آ جا مجھ میں دوگانا پڑھ لے. کس کو دعوت دے رہا ہے؟ مدینے کے مسافر کو. واہ، اعلیٰ فرماتے ہیں مہر مادر کا مزہ دیتی تھی آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا، یہاں کرم ان کا دیکھو. مدینے کے مسافر کو دعوت مل رہی ہے اور مدینے کے مسافر کا انداز کیا ہے. فرماتے اعلیٰ حضرت کہ آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے حتیم، آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے حتیم،
وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آگے بلا سبحان اللہ، مجھے واہ واہ، کیا دربار بات، نبی سے سبحان اللہ، دربار نبی سے واہ واہ حسنا جمیع خصالہ صلوا